ایس دینی سٹوریز چینل پر خوش آمدید۔ کربلا داستان کی 4تھ قسط کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کی قسط میں ہم حضرت امام حسین کی پوری زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ ماضی میں چلتے ہیں اور حضرت امام حسین کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی پیدائش۔ آپ کا نام حسین آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ آپ 3 شعبان کو 625 AD میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام علی بن ابی طالب تھا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ آپ کا ایک بھائی تھا جس کا نام حسن تھا، جو کہ آپ سے بڑے تھے۔ آپ کی ایک بہن ہے جس کا نام زینب بنت علی ہے۔ آپ کی زوجہ کا نام شہر بانو تھا، جو کہ ایرانی بادشاہ نوشہروار عادل کی پوتی تھی۔ ان سے آپ کے 2 بیٹے علی اکبر اور علی اصغر تھے۔ آپ کی 2 بیٹیاں سغرا اور سکینہ ہیں، جبکہ آپ کے 3 بھائی اور بھی تھے جو کہ حضرت علی کی دوسری بیگم سے تھے، جن کے نام عباس، عمران اور محمد تھے۔ آپ فن سپاہ گاری کے ماہر تھے۔ آپ کا بچپن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گوش مبارک میں گزرا۔ جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی اور اقامت کہی۔ نبی پاک نے اپنا لباب مبارک آپ کے منہ میں ڈالا۔ پیدائش کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ ہوا اور بالوں کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ تو آئیے اب آپ کی ایک پرسنالٹی پر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت امام حسین بہت عبادت گزار اور سخاوت میں بے حد مشہور تھے۔ آپ کی راتیں قیام اللیل میں گزرتی تھیں اور دن میں اکثر آپ روزے سے ہوتے تھے۔ آپ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہ گیا۔ آپ نے 25 حج پیدل کیے۔ آپ بہادری میں بھی عرب میں ایک بلند مقام رکھتے تھے۔ حضرت علی کے شانہ بشانہ آپ نے جنگ صفین اور جنگ جمل میں شاندار جوہر دکھائے۔ حضرت عثمان کے گھر کا جب باغیوں نے گھیرا کیا تو آپ ان کے حفاظتی دستے میں شامل تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے آپ سے بیعت کے لیے اصرار کیا، مگر یزید کے کردار کی وجہ سے آپ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور مدینہ منورہ سے مکہ تشریف لے آئے۔ جب اہل کوفہ کو آپ کے مدینہ چھوڑنے کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو خطوط لکھنا شروع کر دیے کہ آپ کوفہ تشریف لائے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، جس پر آپ نے اپنے کزن حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ جب وہ کوفے کے حالات دیکھ کر مسلم بن عقیل نے آپ کو کوفہ آنے کا کہا تو آپ اپنے اہل عیال کو لے کر مکہ سے کوفہ کی جانب چل پڑے۔ ابھی آپ کوفہ پہنچے بھی نہ تھے کہ راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفیوں کی بے وفائی اور بدعہدی کا آپ کو پتہ چلا۔ آپ نے واپسی کا ارادہ کیا، مگر یزیدی فوج نے آپ کو گھیر لیا اور کربلا میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ آپ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر یزیدی فوج نے آپ کو مجبور کر دیا۔ 7ویں محرم کو آپ پر اور اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا۔ پھر جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا، جس میں آپ کے دونوں بیٹے علی اکبر اور علی اصغر نے شہادت کا مرتبہ پایا اور آپ کے بھتیجے حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم نے بھی شہادت کا درجہ پایا۔ آپ کے دونوں بھانجے حضرت زینب کے بیٹوں اون اور محمد بھی شہید ہو گئے۔ اسی طرح آپ کے بھائی حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عمران اور حضرت عبداللہ نے بھی داد شجاعت دی۔ اسی طرح کربلا کے میدان میں آپ نے 72 شہداء کے بعد 10ویں محرم کو شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ آپ کا مزار عراق کربلا معلیٰ میں ہے، جہاں پر ہزاروں لوگ آپ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میرا بھی حضرت علی حضرت حسین ابن علی حیدر پر میرا بھی ہزاروں لاکھوں سلام آپ پر اور شہدائے کربلا پر۔
یہ حضرت امام حسن کا مختصر سا تعارف تھا۔ کل کی قسط میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آخر یہ یزید کون تھا، وہ اہل بیت کا کیوں دشمن بن گیا، اس نے حضرت امام حسین سے بیعت لینے پر اتنا اصرار کیوں کیا، کیا یزید کے کہنے پر ابن زیاد نے حضرت امام حسین پر ظلم کے پہاڑ توڑے، اور پھر یزید کا کیا انجام ہوا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے کل کربلا داستان کی 5ویں قسط سننا نہ بھولیے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ 6 محرم سے ہم کربلا کے خاص واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پلیز میرے ساتھ رہیے، اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ اس سفر میں شریک ہو سکے۔ آئیے ایک نئے روشن سفر کا آغاز کرتے ہیں۔